الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مالک عز و جل انسانیت کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے کلام حکیم میں اعلان فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت و حیات، یہ زندگی کا سسٹم اللہ عز و جل نے اس لیے بنایا کہ وہ دیکھ لے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. اچھے اعمال، ان کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، جو عمل خالص اللہ عز و جل کے لیے ہو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اور جس عمل کے اندر ریاکاری آ جائے، شرک داخل ہو جائے، وہ عمل برباد کر دیا جاتا ہے. اخلاص توحید ہے اور ریاکاری شرک ہے، دکھلاوا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ریاکاری کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں کو دکھانے اور ان کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی عبادت ریاکاری ہے. انسان عبادت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو، لوگ میری تعریف کریں. لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کیے جانے والے نیک اعمال یہ ریاکاری ہے. قاضی ابو بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں پر اپنی عبادت کا مقصد کچھ اور ظاہر کرے، دل میں اس کا مقصد کوئی اور پوشیدہ رکھے. بظاہر بڑی اچھی نماز پڑھے، بڑے اچھے ذکر اذکار کرے، سارے اعمال کرے، ظاہراً یہ ظاہر کرے کہ میں اللہ کا بڑا ڈرنے والا، خوف کھانے والا، اور حقیقت کے اندر، دل کے اندر اس کے یہ بات پنہاں ہو، یہ بات چھپی ہوئی ہو کہ لوگ دیکھیں گے، میری تعریف کریں گے، میرا چرچا ہوگا، میری نیک نامی ہوگی، میری عبادت کے قصے سنائے جائیں گے. جو اس بنیاد پہ نیکیے کرتا ہے ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. شرعی نقطہ نگاہ سے صرف وہی عمل مالک عز و جل کے دربار میں قبولیت اور ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے جو صرف خالص اللہ عز و جل کے لیے کیا جائے، جس میں ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں کی شاباش بلے بلے کی نیت نہ ہو. انسان ایک عمل کرتا ہے، اس وقت اس کی نیت خالص اللہ عز و جل کی رضا مقصود ہے، لیکن بعد میں اپنا وہی عمل لوگوں کے اندر بیان کرتا ہے، لوگوں میں چرچے کرتا ہے، لوگوں کے اندر اپنے اس کام کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، تو یاد کر لیجئے جس وقت اس نے عمل کیا اس وقت تو اس کی نیت خالص تھی، لیکن جب لوگوں میں اس نیت سے بیان کیا کہ میرے چرچے ہو جائیں، لوگوں کو پتہ لگ جائے، تو پھر بعد میں ریاکاری کی نیت سے ظاہر کیے جانے والے عمل بھی برباد ہو جایا کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو اللہ ہی رحم کرے، مسجدوں میں آپ چلے جائیں،
مسجد کے اندر 500-700 روپے کا پنکھا لگوانے کے لیے کوئی آئے گا تو پہلے وہ پنکھا کاتب کے پاس جاتا ہے اور اس کے پروں پہ سارے خاندان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، یہ فلاں کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے لگایا۔ جو دے رہا ہے کہ اللہ اس کی نیتوں کو نہیں جانتا؟ اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور اگر لوگوں میں اعلان کروانا، نام کا چرچا کروانا مقصود ہے تو نیکی کرنے کے باوجود وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ مالک اعلان فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی اعلان کر دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بشر ہوں۔ یہ اعلان اللہ اپنے نبی سے کروا رہا ہے۔ قل، اے نبی کہو، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، جیسے تم انسان ہو ویسا میں انسان ہوں۔ کیا مطلب؟ ہماری آنکھیں نبی کی آنکھیں، انسان کے ہاتھ نبی کے ہاتھ، آپ کے پاؤں نبی کے پاؤں، آپ کے والدین نبی کے والدین، آپ کی اولاد، بیوی، بچے، چچا، دادا، پھوپھو، یہ سارے رشتے انسانوں کے ہیں، یہ سارے رشتے محمد کے بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں بھوک لگتی ہے، نبی کو بھوک لگتی ہے، تمہیں بخار آتا ہے، نبی بیمار ہوتے ہیں، تمہیں پیشاب پخانے کی حاجت ہے، ہر طرح کی وہ باتیں جو انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ محمد کریم کے ساتھ بھی تھی۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی رتبے میں ہم جیسے، مقام میں ہم جیسے، رشتے میں ہم جیسے، عظمت میں ہم جیسے، وقار میں ہم جیسے، بڑے بھائی جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں، ہمارا اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں، یہ سمجھنے والا گمراہ انسان۔ نبی انسانوں میں سے انسان، آپ اور مجھ جیسے انسان، منہ میں دانت، منہ میں زبان، جسم لے کر آئے، بشریت کی چادر نہیں اوڑی، بشر بن کر آئے، عالم بشریت میں بشر تھے، لیکن شان اور مقام کیا ہے؟ ساری کائنات ایک پلڑے میں ہو، امام کائنات ایک پلڑے میں ہو، محمد کا پلڑا سب پر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کہتا ہے کہ یہ اعلان کیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ، وہی جب بھی آتی ہے، جبرائیل جب بھی آتا ہے، قرآن جب بھی اترتا ہے وہ محمد کریم پہ اترتا ہے، میرے علاوہ تم میں سے کسی پر وحی نہیں آتی، مجھ پہ وحی آتی ہے، تم نے میرے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو امید ہو، جس کو یقین ہو، جس کو پتا ہو، جو چاہے اللہ کی ملاقات، جس کو یقین ہو جائے 60 سال، 70 سال، 80 سال، بالآخر موت، پتہ نہیں 20 سال میں ہی اٹھا لے، پتہ نہیں 30 سال میں اٹھا لے، بچنا نہیں، فرار نہیں، چھٹکارا نہیں، موت سے بھاگ نہیں سکتے، مرنا ضرور ہے۔ جس کو یہ یقین ہو جائے، مالک کہتا ہے فمن یعمل مثقال، جس کو یہ یقین ہو، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہو، پھر وہ عمل کرے صالحا، نیک اعمال، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کرے، وہ عمل ریاکاری کے لیے نہ ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، لوگوں میں چرچے کے لیے نہ ہو، وہ عمل خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی طرح عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ عز و جل ہے اور کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ وہ اپنی شان الوہیت میں اکیلا، تو معبود ہونے میں اکیلا، نماز اللہ کو دکھلانے کے لیے پڑھی جائے، اب اس کے اندر کسی اور کا حصہ نہ ہو، حج اللہ کے لیے کیا جائے، لوگوں میں چرچے کے لیے نہیں۔ اور آپ دیکھ لو حج کا سیزن آ رہا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے حاجی آ رہے ہیں۔ ایک حاجی کا منظر میں نے خود اپنے گاؤں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، گلے میں اس نے ہار ڈالے ہوئے، گلے میں اس کے ہار پڑے ہوئے، لوگ جلوس بنا کے چل رہے، ڈھول پیٹنے والا وہ بھی پیٹ رہا،
اور وہ پورے بازار کا چکر لگا رہا، ایک ایک دکاندار کو سلام کرتا ہوا جا رہا۔ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ اجی ملک صاحب